بائبل کا انٹرویو کیا تھا آپ نے بتایا کروایا تھا جی ہم نے کیا تھا کہ بائبل کو ہم نے ڈیوائڈ کر کے اس کا انٹروڈکشن لیا تھا کہ ٹوٹل بائبل میں 66 بکس ہیں. ٹھیک ہے 66 کتابیں بھی لکھ دیتا ہوں. میں سے 27 جو میں نے بتایا تھا یہ نئے عہد نامے کی ہے اور 39 جو ہے وہ ہے پرانے عہد. ٹوٹل ہو گئی 66 کتابیں جس میں سے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو بھی ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا بھی میں نے بتایا تھا کہ 5 جو ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں شریعت کی کتابیں. اس کے بعد میں نے بتایا تھا نبیوں کی کتابیں کتنی ہیں. اگر آپ نے مینشن کیا تو بتایا تھا نبیوں کی کتنی کتابیں 5 تو ریت کی ہیں. 5 کتابیں جو ہیں وہ تو ریت کی ہیں. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھا ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں ہسٹری کی کتابیں 12 کہتے ہیں تاریخی کتابیں اردو میں کہتے ہیں تاریخی. اس کے بعد 5 میں نے بتایا تھا وہ جو ہے پوئٹری کی ہے مضامیر کی کہتے ہیں مضامیر. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو نبیوں کی کتابیں وہ بھی پوری 17 12 اس میں سے جو ہیں یہ ہیں نبیوں کی نبیوں کی 5 اس میں سے جو تھے میجر تھے بڑے وہ میجر تھے اور 12 جو تھے وہ مائنر تھے. ٹھیک ہے 17 نبیوں کی کتابیں جنہیں غور کرنا ہے. ٹھیک ہے ہماری بائبل میں ٹوٹل 66 کتابیں 27 پرانے کی 39 نئے نامے کی. تو پرانے کی 39 اور نئے کی 27 جس میں سے 5 تو رہے کی ہیں 12 تاریخی کتابیں جسے کہتے ہیں ہسٹری جس میں لکھا ہوگا بادشاہوں نے کیا کیا وہ آئے تھے جنگیں لڑی اس کے بارے میں. 5 مضامین کی ہیں یہ ایوب کی انصال کی زبور کی کتاب غزل و غزلات اور وائس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے آگے آتے ہیں نبیوں کی. نبی جو تھے وہ انہوں نے بہت سے نبی تھے لیکن جنہوں نے کتاب اپنے نبیوں نے جن سے پروفیسی خدا نے کروائی تھی وہ 17 تھے جن میں سے 5 بڑے میجر نبی تھے جن میں سے حزقیل ہو گیا یرمیہ ہو گیا یسایہ ہو گیا نحوم ہو گیا اور دانیل ہو گئے. یہ میجر ہیں میجر پروفیٹ ہیں. اس کے بعد 12 مائنر ہیں وہ سارے ان کی لسٹ بھی آپ کے پاس ہے. اس کے بعد ہم نے کیا تھا نیو ٹیسٹمنٹ. یہ ہو گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں او ٹی لکھ رہا ہوں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے لیے میں نیو مطلب نیو نیا نامہ اور پرانا نامہ ریوائز اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ سب کو جو دوسرے بیٹھے ان کو ایک دفعہ یہ بیسکس ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس میں سے 4 میں نے بتایا تھا وہ اناجیل ہے انجیل ہے. ٹھیک ہے اس میں جو میں نے بتایا تھا ایک جو ہے وہ چرچ ہسٹری کی ہے جسے کہتے ہیں چرچ میں دیکھتا ہوں چرچ کی ہسٹری ہے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا خطوط ہیں ٹوٹل 21 خطوط ہیں جس میں سے 14 پولوس کے ہیں اور باقی جو ہیں دوسرے ہیں 21 ہیں اور ایک ہے ریولیشن فرسٹ پارٹ. تو 22 اور یہ تو ٹوٹل ہو گیا 27. ٹھیک ہے میں نے ٹیلی کیا اگر لاسٹ ہوا تھا ہمارے سے مسٹیک ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کو ٹیلی کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ ہمارا بائبل کی ہسٹری ہے. پرانے نامے میں کتنے یار آپ نے ذہن میں بھی رکھنا ہے تاکہ آگے آپ کو کوئی بھی سوال ہی کر لیتا ہے تو ابھی آپ بیسک میں بچے اسٹوڈینٹس کو سیکھ رہے ہو آگے آپ کو یہ چیزیں میجر پتا ہونی چاہیے. ہماری 66 کتابیں 66 کتابوں کا نچوڑ کیا ہے کون سی کس کے لیے کون سی نیو ٹیسٹمنٹ میں آتی کون سی پرانے نامے میں آتی. ٹھیک ہے یہ ہم نے سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے ٹرانسلیشن سیکھا تھا کہ پہلے کون سی تھی وہ میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا ہم آگے بڑھیں گے. آج ہمارا بیسک کلاس کا جو مقصد ہے ہم نے شروع کرنا ہے یوحنا کی انجیل سے. ان کے پاس بائبل ہے وہ یوحنا کی انجیل نکالیں گے میرے ساتھ. اس کا پہلا پیج دیکھیں گے جس میں یوحنا کی انجیل کا انٹروڈکشن لکھا گیا ہے.
لیکن کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا وہ دوبارہ کر لیں, میں مٹا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگلی کلاس لینی ہے, یہ میں صرف پچھلی کلاس کا اوور ویو دیا تھا کہ ہم نے سیکھا کیا تھا. یہ ہونا کہ جیل میرے سامنے سب نکالیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا 4 آنا جیل ہے, جس میں سے متی جو ہے, متی یسوع کو کیا شو کرتا ہے, یہ بادشاہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے مرکز. کامل پرفیکٹ چل رہا ہے, اردو میں لکھنا جی. ٹھیک ہے, مرکز کی انجیل جو ہے وہ یسوع کو ایک سرونٹ کے طور پہ کہتی ہے. یہ کیا ہے, خادم ہے. خادم یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, اور وائز ہوگا کبھی کسی سے پوچھ بھی سکتا. ٹھیک ہے, لوکا کہتا ہے یہ ایک آدم, بنی آدم ہے. بنی آدم, ٹھیک ہے. اگر ہم یوحنا کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے, خدا کا بیٹا. آپ دیکھیں گے یوحنا کو اسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم نے جو جیزس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے یہاں سے سیکھی یوحنا کی انجیل سے, کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ایسی وہ انجیل ہے جس میں وہ خدا یسوع کو کیا کہتا ہے, یہ یسوع کیا ہے, خدا کا. تھوڑا سا سائڈ میں پر لکھ بھی دیا کہ یسوع کے بارے میں یہ 4 انجیل کیا کیا کہتی ہیں. اگر اس کو بدل والی ادھر بٹھا دیں تو نا ادھر بٹھا دیں. یہ 4 انجیل ہیں. متی کی انجیل یسوع کو کیا شو کرتی ہے, بادشاہ. لوکا کی انجیل کیا, مرکز کی انجیل کیا کہتے ہیں, یہ تھا. لوکا کہتا ہے یہ ایک بنی آدم ہے, کیونکہ لوکا نے جب اپنا پہلا باب لکھا تھا اس نے نا نسب نامہ ہوتا ہے, جو نسب نامہ اور لکھا ہوگا, اس میں اس نے آدم سے اسٹارٹ کیا تھا. متی اسٹارٹ کرتا ہے الگ وے میں, وہ کسی اور ابراہیم سے اسٹارٹ کرتا ہے, یہ شو کرتا ہے. لیکن یوحنا جو ہے نا یہ اسٹارٹ ہی نہیں کرتا ہے نامہ. آپ پہلا باب جب دیکھیں گے اس میں اہل نامہ ہے ہی نہیں ہے. باقی 3 اناجیل میں ہے, اس میں اہل نامہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا, کہ یہ کہتا ہے خدا یسوع جو ہے سب سے پہلے, یہ اس نے یسوع کو خدا کا بیٹا کہا گیا. ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے, لیکن اس کے بعد پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل ایگزیکٹلی ہے کیا, یہ کیوں لکھی گئی, اس کا کیا مقصد تھا. یوحنا کی انجیل کب لکھی گئی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو. اس کے ٹوٹل کتنے باپ ہیں, 21 باپ ہیں. اس کی ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ 889 آیتیں, 21 باپ ہیں. چوتھے نمبر پہ انجیل آتی ہے, یوحنا کی انجیل ہے. پہلے ٹھیک ہے, اس کی 879 آیتیں, 21 ٹوٹل اس میں باپ ہیں ٹوٹل. اور یہ کب لکھی گئی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. لوگ ازیوم کرتے ہیں 80 سے 95 AD میں یہ لکھی گئی. انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیا کہ یوحنا کی انجیل کیا کیا پریزنٹ کرتی ہے, یسوع کو خدا کا بیٹا کہتی ہے. اس کے 21 چیپٹر ہیں, اس کے اتنی آیات ہیں, اور یہ اس دور میں لکھی گئی 85 سے لے کے 95 AD میں یہ لکھی گئی. اور اس کا مقصد جو تھا لکھے جانے کا وہ ہم انٹروڈکشن میں پڑھیں گے, سب لکھا ہے. اب سب اپنی بائبلس میں دیکھیں گے تو ہم ان کو پڑھیں گے. میں اس کا انٹروڈکشن پڑھوں گا تاکہ انٹروڈکشن آپ کو کلیئر ہو. سب اس کا تعارف نکالیں. انجیل اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس کا تعارف لکھا ہوا ہے. لیکن یوحنا کی انجیل یسوع کو خدا کے اصلی کلام کی صورت میں پیش کرتی ہے, جو انسان بنا اور ہمارے درمیان رہا. جیسا کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ انجیل اس لیے لکھی گئی کہ قائرین کہتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ایمان لائیں
کہ یسوع عمودہ منجی اور خدا کا بیٹا اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے وہ نجات پائے. اس کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے یوحنا 20 کی 31 جب ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ساری ڈیٹیل میں بھی لکھی گئی کہ یہ لکھی ہے، لیکن میں حوالہ اس وقت پھر بھی دیکھ رہا ہوں آپ کی 20 کی 31 یوحنا 20 کی 31. ہاں لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے ساتھ اس کے لیے ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی ہو. یوحنا کی انجیل لکھنے کا کیا مقصد تھا کہ آپ یہ ایمان لاؤ کہ یسوع کیا ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی ہو. مین کہ ہم جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے نام ہی سے ہمیں زندگی ملے گی. جو یسوع نام لے گا وہ نجات پائے گا. تو یوحنا کی انجیل لکھنے جانے کا مقصد تھا، یہ آپ حوالہ بھی لکھ لیں، یوحنا کی انجیل 36 لکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یسوع ہی خدا کا بیٹا اس کے نام پر ایمان لانا ہے اور اس کے نام پر ہی زندگی گزارنی ہے. اب میں اس کا انٹروڈکشن پڑھوں گا. ہم نے سارا اوور ویو پڑھ لیا ہے. دیکھیں یوحنا کی انجیل کا آگے دوسرا پیراگراف میں ثابت کیا گیا ہے کہ یسوع خدا کا اصلی کلام ہے. اس کے بعد یہ انجیل معجزے پیش کرتی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یسوع عمودہ منجی اور خدا کا بیٹا ہے. ان کے بعد خطبات میں ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ معجزے کیا ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں معجزہ کوئی بھی ہے نا، آج کل دیکھیں آپ جتنے بھی ہوتے ہیں موضوع کے پیچھے ابھی بھی لوگ پاگل ہوئے بھاگ رہے ہیں. آئیں شفا لے لیں اپنا معجزہ لے لیں، آئیں شفا لے لیں اپنا معجزہ لے لیں. معجزہ کوئی بھی ہوتا تھا اس کا ایک مقصد تھا. جو اندھا پیدا ہوا تھا پیدائشی تو بولتے ہیں اس کا کیا قصور ہے، اس کے ماں باپ پیدا یا اس کا تھا؟ انہوں نے بولا یہ خدا کے جلال کا ظاہر ہونا تھا اس لیے ایسا اندھا پیدا ہوا پیدائشی. تو یہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی معجزہ ہوتا تھا اس کا ایک مقصد ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کتاب کے حصہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کچھ لوگ مسیح پر ایمان لا کر اس کے پیروکار بن گئے جن کو اوروں نے اس کی مخالفت کی اور ایمان لانے سے انکار کیا. اگر ہم ابواب 13 سے 17 میں تفصیل سے درج ہیں کہ جس رات یسوع پکڑوایا گیا اس نے شاگردوں کے ساتھ بے تکلیف باتیں اور مصلوب ہونے سے ایک رات پہلے اس نے ان سے تسلی کی باتیں کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کی. اختتامی ابواب میں اس کی گرفتاری، مقدمے کی سماعت، مصلوب ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے اور پھر شاگردوں پر ظاہر ہونے کا بیان ہے. آگے ہم بڑھیں گے. لیکن یوحنا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ابدی زندگی مسیح کے وسیلہ سے بچے گی. یوحنا کس پہ ایمفیسائز کر رہا ہے زیادہ کہ حقیقت پر زور دے رہا ہے کہ ابدی زندگی مسیح کی بخشش ہے. اس کے بعد کہتا ہے یہ بخشش ابھی شروع ہوتی ہے اور ان کو ملتی ہے جو یسوع کو راہ حق اور زندگی مانتے ہیں. یہ ان کے لیے جو اس کو بلیو کرتے ہیں کہ he is the way of truth. اگر وہ مان دیں گے یہی وہ راہ حق زندگی ہے تو پھر دیکھیں یوحنا کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام چیزوں کو مجازی طور سے استعمال کر کے روحانی حقائق کی نشاندہی کرتا ہے. مثلاً پانی، روٹی، نور، چرواہا، اس کی بھیڑیں، انگور کا درخت اور اس کا پھل. یوحنا کی انجیل کا لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ بتائیں آپ سے سوال کرنا ہوں. یوحنا کی انجیل لکھا ہوا ہے سامنے، ابھی میں نے بتایا تھا اس کی 20 اور 31 میں، تاکہ تم جانو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور اس کے نام سے زندگی پاؤ. اگر اس کا لکھے جانے کا مقصد یہ اس بات اس کی آیتیں یہ کب لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، اس کے لکھنے کا کیا مقصد تھا، سارا ڈیٹیل میں بتا دیے. اب ہم آگے آتے ہیں اپنے چیپٹر 1 پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. میں کسی کو فورس نہیں کروں گا. کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو ڈیگریڈ بھی نہیں کرنا کہ جس کو نہیں آتا بولوں آپ ہی پڑھو آپ ہی پڑھو. آپ نے دیکھو یہاں خدا کا مان آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے جو پڑھنا جاتا ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور وہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ہمیں یہاں تک ہم پڑھیں گے پہلی آیت سے لے کے 5 آیت تک.
یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا یوحنا کی انجیل میں نسب نامہ نہیں ہے کہ ابراہیم سے یہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا، داؤد سے پیدا ہوا، سیموئیل سے پیدا ہوا، کوئی ذکر نہیں ہے. ڈائریکٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. اس مین کہ وہ کہہ رہا ہے. اچھا کلام کس کو شو کر رہا ہے اس ٹائم؟ یہاں پہ یہ کلام لکھا ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کلام یسوع کو شو کر رہا ہے. دیکھیے یسوع کلمہ کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، کلام ہی خدا تھا. اس نے بولا جیزس مریم کے وسیلہ سے، یوسف کے وسیلہ سے نہیں آیا، بلکہ یہ ابتدا سے ہے. ونڈرفل، زوردار کہ وہ ابتدا میں تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. آپ کہتے ہیں جیزس کیوں ریسٹورینٹ میں آئے؟ بھائی اس نے ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں جیزس نے. تو کہہ رہے ہیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کیسی بات ہے کہ اسی کے وسیلہ سے ہوئی، اسی نے بنائی، اسی کے وسیلہ سے ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس میں زندگی تھی، کس میں تھی؟ اپنے اسکرپچرز میں کہتا ہے کہ حق زندگی حوالہ نکال کے رکھو، پھر اپنے سامنے رکھو. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھ لیں. ٹھیک ہے، فوکس کریں یہاں پہ. ٹھیک ہے، پہلی آیت سے 5 آیت تک میں پڑھ لوں. ابھی میں نے جو آیت ریڈ کی ہے وہ 4 نمبر آیت کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور کس نے دیا؟ جیسس. آیا دنیا میں سے ہمیں. ٹھیک ہے، اس نے آ کے اپنے نور دیکھے. نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی میں سے قبول نہ کرے. وہ اپنوں میں آیا، اس نے بتا دیا کہ جس مسیح کا آپ انتظار کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں. ہمیں جب جب ہم پوری یوحنا کی انجیل پڑھیں گے اس میں اتنی دفعہ اس نے کہا آئے ہیں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، ہر جگہ بتایا ہے. لیکن وہ پھر بھی بلیو نہیں کرے. اسرائیل ابھی بھی یہ مانتا ہے، یہودی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آنا ہے. وہ بلیو کرتے ہیں ہڈا مسیحا یہ نہیں آیا، انہیں آنا ہے. وہ اس کی راہ دیکھ رہے. ریڈ ہائفر کا انتظار کریں کہ جنہیں دے تک ریڈ ہائفر لال بچی ذبح نہیں رہے گی، ان کی قربانی نہیں کریں گے، ان کی آنکھ نہیں لائیں گے، اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، انہیں جب تک مسیح نے نہیں آنا. کلام ہمیں بتاتا ہے ابھی تک 9 ایسی لال بچیاں ذبح ہو چکی ہیں. یہ 10ویں ابھی تک 9 ہو چکی ہیں. جیسس نے خود کمانڈمنٹ کی تھی. دا بک آف لیویٹک جب وبائے کی کتاب پڑھتا ہے اس میں چیزیں بتائی گئی تھی، وہ ہو چکی ہیں. ایک رہتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں 10ویں ہوگی تو وہ آئے گا، جبکہ وہ آگے جا چکا ہے، وہ خود ذبح ہوا ہے. کلام یہ ہمیں بتاتا ہے، یوحنا کی انجیل کہتا ہے یہ خدا کا بر رہا تھا. ہم آگے پڑھیں گے، 5 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن وہ آیا، تاریکی آئی، لیکن تاریخ انہوں نے اسے قبول نہ کیا. 6 آیت سے ہم فاملے کے ساتھ پڑھیں گے، 10 آیت تک یا 12 آیت تک پڑھیں گے. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. پڑھے آگے. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یہاں تک ہم پڑھیں گے. ابھی ہم نے یہاں تک پڑھا کہ دیکھیں نور آیا، دیکھیں روشنی آئی، لیکن روشنی کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں. آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا میں سے نہ پہچانا. وہ دنیا میں تھا، ان کے سامنے چلتا پھرتا تھا. وہ کہتا تھا نا کہ خدا کی باتیں تمہارے درمیان ہے، چل رہی پھر رہی ہے. وہ بلیو ہی نہیں کر رہے تھے. جیسس نے جتنی بھی باتیں ان سے کی تفسیروں میں کی، ہر چیز میں بتایا. ٹھیک ہے، وہ ان کی بابت وہ ہی ہے اسٹیٹمنٹ جو کلام حق میں لکھا گیا ہے، جس طرح نے پروفیسی کی تھی. لیکن وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، سنتے ہوئے نہ سنیں گے، ان کے وہ سمجھیں گے ہی. لیکن جیسس جن کے اوپر ریویل کرنا چاہتا ہے ان پر کرے گا. جیسے ہم اگر لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں نا، لیکن شاگردوں کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن لوکا کی انجیل 24 کے 49 آیت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھو جس کا باپ
اگر ہم طرف سے سنگے ٹھیک ہے، ان کے ذہنوں کو خدا نے کھولا 45 آیتیں، ٹھیک ہے، پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں. جیزس نے بولا آج آئی وش میں میری پرے جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ذہنوں کو خدا کھولے تاکہ ہم بہتر طور پہ سمجھیں جیسے کلام ہمیں بتاتا ہے. یہ نہیں کہ سیدھی سیدھی پڑھ لی جو لکھا ہے کہ ایک آیت کو پڑھ کے بتا دیا بھائی آپ کے لیے. نو، ہم نے ایسے پڑھنا ہے جو لکھا ہے کہ جیزس کے بارے میں وہ کہتا ہے اگر 44 میں لکھا پھر اس نے ان سے کہا میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم پر اس وقت کہی تھی جو تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی، جتنی باتیں جو میں نے بتایا 4:5 میں نے بتایا تھا توریت کی کتاب ہے، جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. جیزس کہہ رہا ہے جتنی بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں میرے بارے میں پروفیسی کی گئی ہے، جو میں نے آپ کو 3 سیشن بتائے کیسے تھے، توریت کی کتابیں، نبیوں کی کتابیں اور پوئٹری کی کتابیں، تینوں کا ریفرنس جیزس خود آگے دے رہا، کہہ رہا ہے ان کے بارے میں جو لکھا گیا نا وہ میرے بارے میں لکھا گیا ہے، وہ پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کلام مقدس کو کتاب مقدس کو ٹھیک ہے سمجھے. آج ہماری کوشش یہ کہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں جس طرح ہمیں لکھا گیا ہے. آج ہمارے بیٹھنے کا سمجھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چیزوں کو اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ دنیا میں ہوتے دنیا نے نہ پہچانا، وہ اپنے گھر میں آیا اس کے اپنوں میں سے قبول نہ کیا. وہ پتہ کیا کہتے تھے جیسے وہ کہتے تھے یہ آج اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، یہ بڑائی کا بیٹا ہے، کارپینٹر کا بیٹا ہے، یہ آج اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. وہ سمجھتے تھے اسرائیل کہ جب ہمارا مسیح آئے گا، جو ہمارا نجات دہندہ آئے گا، وہ لکھا ہمارے سارے دنیا کے اوپر حکومت کرے گا اور ہم پاورفل ہوں گے، ایک ہی قانون ہوگا اور ہم سب پر راج کریں گے. ان کا یہ نام ہے. جیزس نے ان کو اسی لیے بادشاہی کی خوشخبری دی. وہ بادشاہ جو بات کر رہے تھے وہ ہیونلی کی کر رہے تھے، جو 1000 سالہ بادشاہ وہ یہ سمجھ رہے تھے ارتھلی ہوگی، زمینی بادشاہی کی بات کر رہے خدا. خدا نے کبھی بھی زمین کی اس نے وہ بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں زمین کا سردار تو ابلیس ہے، دا پرنس آف دا ورلڈ کسے کہتا ہے، وہ ابلیس کو کہتا ہے. وہ ابھی بھی یہاں موجود ہے. وہ کہتا ہے جو ابھی بھی تاثیر جو ہے نا وہ ابھی بھی ایمانداروں نے ہر کسی میں وہ کام کر دی ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن خدا نے اپنا کام کر رہا ہے. دیکھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا 10 آیت میں پڑھ رہا ہوں، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، وہ دنیا سے نہ پہچانا اور اپنے گھر آیا اس کے اپنے نے سے قبول نہ، لیکن جتنوں نے سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لا گئے. ایمان لانے سے ہی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ٹھہرتے ہیں. اب ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ کس طرح پتہ ہے؟ دیکھیں یہ سیٹل میں بتاتا ہوں، یہ ایک پہاڑ ہے، آگے بھائی ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے، یہ ہے باپ اور یہ ہے ہم. اب ہم نے ادھر جانا ہے، اب بیچ میں رستہ نہیں ہے، کھائی ہے، اب ہم نے جانا ہے. لیکن ہمارا جو میڈیٹر آیا تھا جس نے جیسے ایک پل کا کام کیا، یہ کہتے ہیں برج، یہ آیا یہ ہاللیلویا، یہ آ کے ہمارا اور باپ کا کیا کروا دیا، زوردار تعلیم ہے. یہ وسیلہ سے ہمارا باپ کے ساتھ دوبارہ ملا دو. آدم نے گناہ کیا، آدم اور خدا ہم انسان جو ہے وہ جدا ہو گئے، لیکن یسوع کے خون کے وسیلہ سے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے پہلا کرنتھیوں 15 باب کی پہلی ایسے 4 ہے، یہ گوسپل ہے آج چرچ کے لیے ہمارے لیے کہ لکھا ہے مسیح ہمارے گناہوں کے قاتل ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا کر ہم یہ بلیو کرتے ہیں، اس کو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی کہ ہم نجات پا گئے. تو لکھا ہے کہ اس میں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. آج نجات اتنی سمپل ہو گئی ہے. پہلے آپ نے جب نجات کے لیے پہلی بات ہے اگر وہ کرتے تھے وہ اپنے گناہوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، بکروں کا خون، ٹھیک ہے، بھیڑ بکریوں کا خون کرتے تھے، بکروں کا، تاکہ ہمیں نجات ملے خلاصی. لیکن وہ خون ہمیں خلاصی نہیں دے سکا. ایک ہی خون ایک ہی بار قربان ہونے سے جیزس نے، وہ ہر بار گناہ کرتے تھے، ہر بار قربانی، ہر بار گناہ کرنا، ہر بار قربانی، لیکن جیزس نے آگے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمیں ابدی خلاصی کروائی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. لیکن جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، دفن ہوا، تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا کر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق پہنچا. اب ہم اس کے بیٹے بیٹی ہیں. آگے بڑھتے ہیں ورس 13.
دیکھا وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. جیزس کی بات ہوئی اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے گلوتے ہوئے. وہ ہمارے درمیان رہا, اس نے ہی ہمیں باپ کو ظاہر کر کے دکھایا کہ باپ کی یہ شبیہ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ خدا کس طرح غضبناک ہوتا تھا. خدا جیسے کوئی نافرمانی کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, سزائیں آتی تھی. لیکن وہ اسرائیل اپنی قوم کو ان کے دشمنوں کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا. انہوں نے چڑھائی کر دینا, انہوں نے مار دینا, ٹوٹ دینا. ٹھیک ہے, وہ قید میں رکھتے تھے, ان کو بندی غلام بنا کے رکھتے تھے. لیکن جب خدا کی کتاب میں لکھا جب اسرائیل نافرمانی کرتے تھے خدا ان کو ان کی بدکاری کی سزا دیتا تھا, غیر کو منہ میں دیتا. پھر وہ جھکتے تھے, دعا کرتے تھے, خدا معاف کر دے, معاف کر دے, پھر خدا ان کو رہا کرتا تھا. یہ سلسلہ ایسے جاری رہتا ہے. تو یہی ہوا, ٹھیک ہے, وہ مجسم ہوا اور اس کا جلال ہونے سے باپ نکلو تھا. یوحنا نے اس بات کی گواہی دی اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. یہ بھی اس نے کہا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تھا, اور جس کی میں گواہی دے رہا ہوں نا وہ آنے والا ہے, آنے والا ہے, آنے والا ہے. اچھا, یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں یوحنا کی, یوحنا استقبالی کی بات کرنا, یوحنا سے لگے گا. اور یہ جو یوحنا کی انجیل ہے نا, یوحنا استقبالی الگ ہے, جو بپتسمہ دینے والا ہے جون دا بیپٹسٹ یہ الگ ہے. یہ یوحنا کی انجیل جس نے لکھی ہے کہ وہ ہے جو یسوع کا شاگرد تھا. ٹھیک ہے, یہ میں کلیئر کروں, یہ میں بات کروں ابھی یوحنا بپتسمہ. یہ جس کی گوسپل ہے نا یہ مکاشفہ والا ہے. یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے, یہ بپتسمہ جو ٹیچنگ دی تھی اردو بعد ان کو پڑھوا دیتا گیا. جس طرح آپ نے پڑھا جب تو ختم اس کا چل رہا. اس کا تھا کہ اس نے آگے بپتسمہ, ٹھیک ہے, یوحنا بپتسمہ دینے والے کی مدد وہ پہلے بھیجا گیا کیونکہ اس نے کہا تھا یہ راہ تیار کرے گا جانس کی. اس نے آگے بتایا کہ اپنے آپ کو کلین کرو, یہ وہی ریڈ ہیپر کا ریفرنس آ رہا ہے. اس نے کہا کلین کرو, کلین کرو, توبہ کرو گناہوں کے لیے, اپنے گناہوں کے لیے پانی کا بپتسمہ لو تو پھر تم نجات القدس پاؤ گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے کلین کیا, جیسس جب آیا تو وہ اس کی راہ تیار کرنے گیا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا جس کا میں ذکر کرتا ہوں میرے بعد آتا ہے مجھ سے مقدم پہرا, وہ مجھے پہلا تھا کیونکہ اس کی معمولی ہم میں سے, ٹھیک ہے, اور اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا, یعنی فضل کا فضل. اس لیے کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی ہے تو مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا باپ, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا, خدا کو کبھی نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں نا میں نے خدا کو دیکھا, میں نے خدا کو دیکھا. اکثر دیکھیں نارملی یوٹیوب پہ ہر چیز میں نے خدا کو دیکھا تھا, میں نے کوئی خدا کو نہیں دیکھے. اگر یہ کوئی کلیم بھی کرتا ہے تو جھوٹ ہے, تو کبھی نہیں خدا کو ہم دیکھ سکتے. موسیٰ کہتا ہے جب جلدی جاڑی میں برننگ بش میں ہوا کیا ہوا, لیکن انہوں نے کہا خدا میں دیکھنا چاہتا, خدا نے کہا نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب اس نے کوشش کی, ریکویسٹ کی, خدا نے ہلکی سی جھلک دی تو کہا کہ اتنی توجہ سے دیکھا نہیں جاؤ, اور اتنا نور اس کے منہ پہ چمک گیا جب وہ لوگوں کے سامنے ہے تو لوگ اس کو نہیں دیکھ سکے تھے. ہم کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھیں, ہم روشنی اس کی طرف سے خالی دیکھی تھی تو کیا ہوگا تھا. یہ وہ بات ہے, وہ باپ جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا, لیکن کس نے ظاہر کیا, بیٹے نے. اس نے آگے بتایا کہ جو جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. اسی طرح ٹرینٹی والے جیسے ہم کہتے ہیں بلیور, ہم کہتے ہیں تین شخصیات ہیں, خدا ایک ہے لیکن اس کی تین شخصیات. وہ کہتے ہیں نہیں سب ایک ہی ہے, سب ایک ہے. تو اس نے آگے ظاہر کیا, تو جو اوپر بیٹھا پھر وہ کون ہے اگر سب ایک ہی ہے. سوال بنتا ہے, کہتے وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے. اٹس مین کہ اگر میرے اگر کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ پہ ہارون بیٹھا ہے, اگر میں ہوں تو میرا لیفٹ ہینڈ پہ نا, اگر میں نہیں ہوں تو پھر لیفٹ ہینڈ والا کنسپٹ بھی نہیں تھا, ویسے تو پھر بیچ میں ہی آنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے, اٹس مین باپ ہے اور بیٹا اس کی دہنی طرف بیٹھا ہے. لیکن وہ اتنے بڑا جھوٹ بولتے تھے, کہتے ہیں نہیں سب ایک ہی. یہ چیزوں کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. بھائی اگر ہے تو دہنی طرف بیٹھا ہے نا, سمپل بات ہے, نہیں سمجھتے. خدا ہم کو ہدایت دے. آگے 19 آیت میں پڑھتے ہیں. اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کے لیے بھیجے تو کون ہے, تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں. انہوں نے کہا بھائی تو بپتسمہ لوگوں کو دیں گے, پانی جو ڈبا ڈبا کے کٹی جانا ہے لوگوں کو, کون ہے؟ ہم تو ایسا ہی جا کے اپنے جا کے ادھر دسنا ہے, جا کے لاویاں کیونکہ یہودیاں نے ہم کا گیا, لاویاں نے انہوں نے جواب دینا ہے کہ تو کون ہے. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں مسیح. پھر انہوں نے پوچھا, انہوں نے سے پوچھا پھر کون ہے, کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں. کیا وہ نبی ہے؟ میں جواب دیا نہیں.
اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایلیا کی، نبی کی، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ تیسرا انہوں نے پہلے پوچھا مسیح، کیا تو مسیح؟ میں کہا نہیں. میں کیا تو نبی ایلیا ہے؟ میں کہا نہیں. ایلیا کا کیوں ذکر ہے؟ ایلیا کا جیسس اس کو تشبیہ دیتا ہے یوحنا استقبالی کو. اس نے کہا تھا ایلیا آئے گا. ایلیا کی تشبیہ جو ملتی ہے ہمیں یوحنا استقبالی کی ہی ملتی ہے جو بپتسمہ دینے والا ہے. اس میں وہ بھی ساری خصوصیات ہیں. نیکسٹ کلاس میں مجھے بتائیے گا، میں آپ کو نا اس کا کمپیریزن کر کے بتاؤں گا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا اور ایلیا کا. یہ دونوں سے ہیں. اور یہ تو خود کہتا ہے کہ ایلیا تو آ گیا، کوئی مانے یا نہ مانے، جیسے کی خود اسٹیٹمنٹ ہے. اور میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتائے گا، میں آپ کو نا اس کو پیرالل کر کے بتاؤں گا اس کا. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا، اس نے جواب دیا نہیں، نہ میں نبی ہوں. نبی کا کیا ہے؟ نبی کی پروفیسی کیا ہوئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا، کہ وہ نبی کا پوچھیں کیا وہی نبی ہے؟ میں نے کہا میں وہ بھی نہیں ہوں. بس انہوں نے اسے کہا پھر تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں. تو اپنے وقت میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جیسا عیسیٰ نبی نے کہا، پھر ابان میں پکارنے والے کی آواز کہ تم خداؤں کی راہ سیدھی کرو. یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا، اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ بپتسمہ دینے والا، نہ وہ نبی، تو پھر کیوں بپتسمہ دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا، میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، میرے بعد آنے والا ہے، جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کا لائق ہے. یہ باتیں یردن کے پار بیتنیا میں باتیں ہیں جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا. یہ پہلا چیپٹر ہے، یہ پہلے اتنا لانگ ہے، اس کی 51 آیت ہے. میں کوشش کروں گا میں اس کو یوحنا کا یہ اس کو پورا ٹاپک کو یہاں تک کور کر کے آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اس نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں وہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ایسا بتا دیا. اس نے بولا میں وہ ہوں جو عیسائی کی نبی کے بابت بتایا گیا. ٹھیک ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا. ٹھیک ہے، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. پانی کا بپتسمہ دینے کا بھی یہاں مقصد ہے تاکہ اسرائیل میں اس کو ظاہر کروانا تھا. کیونکہ لکھا ہے کہ یوحنا کو یہ سائن دیا گیا تھا، جس کو تو پانی کا بپتسمہ دے گا اور جس کے اوپر روح القدس اترے گا وہی ہے. اس کو یہ سائن ملا تھا، یہ اسی لیے پانی کا بپتسمہ دے رہا تھا اس ٹائم پہ. اس کو جو گاسپل دی گئی تھی، اس کو جو پریچنگ دی گئی تھی یہ. ٹھیک ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس سے پانی سے بپتسمہ تاکہ اسرائیل پہ دائر ہو. اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح القدس کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا. اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی کا بپتسمہ دینے کو بھیجا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح القدس کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت کہا تھا نا کہ ایک آئے گا بپتسمہ دے گا روح القدس کا. ایک آگ کا بھی بپتسمہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا، روح اور آگ کا دے گا. آگ کے بپتسمے کے اوپر یہ بہت لمبا ٹاپک ہوگا. آگ کا بپتسمہ کن کے لیے تھا، کیوں کہا گیا تھا، یہ بھی میں نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. آپ کے لحاظ سے اگر میں آپ کو سمپل انٹروڈکشن دے دیتا ہوں تاکہ ایک برین اسٹارمنگ ہو جاتی. آگ کا بپتسمہ ہمارے لیے ہے جی ایگزیکٹلی ایسے. دیکھا وہ پانی سے بپتسمہ، آگ کا کسے بپتسمہ کہتا ہے پتہ ہے؟ چلے میں آپ کو بتا دوں. متی کی انجیل کھولیں. ٹاپک بولا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کلیئر ہو گئی جائے، اچھی بات ہے. متی کی انجیل کھولیں تو 3 باب. اس کی 10 آیت سے پڑھتے ہیں. 10 آیت سے پڑھ رہا ہوں. متی کی انجیل 3 باب کی 10 آیت. آگ کا بپتسمہ کا کنسپٹ میں کلیئر کرنا لگا. اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. 12 تک. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو
गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा मगर भूसी को आग उस में आग में भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो देखा उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो है वो तुम्हें रूह और आग का, ये डिफरेंट बात है, रूह का और आग का। रूह का बपतिस्मा हमारे लिए था, उनको तो समय मिला है जब हम उस पर ईमान लाते हैं। इसलिए बाबू की चेहरा है, जिस दिन तुमने कलाम में आपको सुना, रूह की तरफ से पाक मुद्दा की मोहर तुम पर लगी, रूह की तरफ हमें उस टाइम मिल जाता है। आगे बात आती आग की। हम कहते हैं आग मांगे, आग आ रही है, आग आ रही है। भाई आग नहीं मांगे, खुदा के बंदो, आग डिफरेंट है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा आग का क्या कॉन्सेप्ट है। आपको हंसी आएगी क्योंकि ये चल रहा है आजकल, आए आग मांगे, रूह की आग के शोले, समझ नहीं आती। लेकिन वो जब ये कह रहे थे, कह रहे मेरे बाद जाएगा और मैं रूह आग का बपतिस्मा देगा, उसका छाल उसके हाथ में, आप जैसे देखे ना, उसका छाल उसके हाथ में, वो अपना खलियान खूब साफ करेगा। उसके हाथ में एक टूल है, वो अपना खलियान साफ करेगा, अपना खेत साफ करेगा। क्या करेगा? भूसा को तो लिखा वो इकट्ठा करेगा साइड पर, लेकिन सॉरी गेहूं को, जैसे हम ईमानदार हैं वो हम गेहूं हैं, हमें मिसाल दी गई है गेहूं की, हमें अलग करेगा, जो भूसा होगा उसे अलग करेगा। गेहूं को रूह को उसका बपतिस्मा देगा और जो भूसा होगा उसे आग में डाल देगा। ये है आपका कंसेप्ट, हम इसको समझते नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। अगर मैं आपको इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा है, क्योंकि ये मत्ती में भी लिखा है, मरकज में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, यूहन्ना में भी लिखा है, 2 जगह लिखा हुआ है आग का बपतिस्मा। लेकिन आग के बपतिस्मे के साथ आगे पूरी डिटेल भी लिखी है कि वो आग में किनको डालेगा, भूसे को डालेगा, जो बेईमान लोग, जो यीशु को कबूल नहीं करेंगे। वो 2 जगह पे आग का बपतिस्मा नहीं लिखा गया, इसकी वजह से आगे उनकी आग का बपतिस्मा वो झील के बारे में मेरे लिए लिखा गया। मीन के आग का बपतिस्मा किनके लिए? वो उनके लिए जो बेईमान लोग हैं, उनको आग में डाला जाएगा। ये वो बपतिस्मा भी 9 किस्म का है, वो भी कभी बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा बपतिस्मा होता है। आगे टॉपिक रिवील होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टीचिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे भी आग का हुआ टॉपिक स्टार्ट, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया आग का बपतिस्मा हमारे लिए है ही नहीं है। आग नहीं मांगनी, ध्यान में रखना, आग उनके लिए, किनके लिए? बेईमानों के लिए। हाँ, या तो अगर आप लोग बेईमान लगते हैं, आपको समझ तो फिर मांगते हो। हाँ, ठीक है, यीशु खुद कहता है मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। कौन सा? लूका की इंजील उसका 12 बाब के 49 साइड में लिखा है, यीशु कहता है मैंने एक और बपतिस्मा लेना है। वो मौत कह रहा, हम क्या बोले? यीशु ने मौत रही, मौत रही। हम मौत का उसी टाइम लेते हैं जो पानी का लिखा, हम इसी की मौत में शामिल हो। एक मौत का बपतिस्मा उसे भी कहते हैं जो बिल्कुल डेथ है, डेथ की बात हो, ये उनके लिए आग का बपतिस्मा, के उसमें आग का बपतिस्मा देगा। इट इज वेरी डेंजरस, इसको लाइट नहीं लेना कभी भी ऐसी चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वो उतरता है, देखा आगे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, किस साइड पे थे हम? 27 साइड पे, ठीक है। ठीक है, वो दोनों शगिर्दों को इसको ये कहते सुनते हैं कि यीशु के पीछे खोली है। यीशु ने फिर कर उन्हें पीछे आते देखा, उनसे कहा क्या ढूंढते हो? सॉरी 25 साइड से मैं पढ़ूंगा। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्द में से 2 शख्स खड़े थे, तो उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का क्या है? बर्रा है। ये कहता है ये जीसस क्या है? लैम्ब ऑफ गॉड। पुराने अहदनामे में क्या होती हैं? कुर्बानियां होती हैं, लैम्ब ऑफ गॉड, कुर्बानियां होती थी बर्रे की, बर्रा कह रहा है ये खुदा का क्या है? बर्रा है, जो कुर्बान होने के लिए जा रहा है। और दोनों शागिर्दों ने ये कहते सुना कि यीशु पीछे हो गया है। यीशु ने फिर कर उन्हें पीछे देख के आते देखकर उनसे कहा कि तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने से कहा रबी यानी यह साल तू कहाँ रहता है? तो उसने कहा चलो देख लोगे। फिर उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उससे उस रोज से उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। इसको हम शोर करेंगे, लेकिन उन दोनों ने जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे बोली है। शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था, और उसने पहले सगे भाई शमौन से मिलकर उसे कहा कि हम क्रिस्टुस मिल गया है, मिसाया मिल गया है। उन्हें क्या वहां देखकर हमें मिसाया मिल गया है। और वो उसे यीशु के पास आए। यीशु ने उस पर निगाह की और कहा कि यूहन्ना का बेटा शमौन है, तो कैफा यानी पतरस कहलाएगा। यहाँ पे पतरस की कॉलिंग होती है। वो यीशु पर पहले निगाह कर रहा है, यीशु जा रहा है, उनके साल है साल, तो कहाँ जा? उनके तू क्यों मेरे पीछे लग बंदे? मैं क्या तू कितने रहना हमदा? उन्होंने क्या चला आयु ऐसे वो पीछे, उन्होंने हमें क्रिस्टुस मिल गया। आज हमें यीशु के पीछे पहले निगाह करनी है, फर्स्ट हमें निगाह करनी है, उसके बाद हमें उसके पीछे चलना है। निगाह हमें खुदा का कलाम करवाता है, हमें उसकी पहचान करवाता है, ठीक है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई को मैं के सच्चाई से कैसे वाकिफ होंगे? पहले निगाह करनी है, फिर उसकी तरफ जाना है। आगे हम बढ़ते हैं।
43 आयत। दूसरे दिन यीशु ने गलील में काना देखिए यीशु ने गलील में जाना चाहा फिर, और फिलिप्पस ने मिलकर कहा कि मेरे पीछे हो ले। ये फिलिप्पस की कॉलिंग हो रही है। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के बैतसैदा का बशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर कहा और उससे कहा जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने क्या कहा? नतनएल ने उससे कहा नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? सवाल कर रहा है, कहता यार यीशु नासरी नासरत चो आ रहे हैं, लेकिन वही कहने गुरंगी दे विच यार जमाल कलाम करेंगे वैसे बात कर रहे एग्जाम्पल के तौर पे यार गुरंगी दे विच यार उन्होंने देखो जमाल भी कलाम कर सकता है, उन्होंने घर वाले रहने उन्होंने देखो जमाल भी कर देते। ये वही बात है। उन्होंने कहा कि यार नासरत से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ये वही बात है। मैंने अपने साथ रिलेट किया थोड़ी देर से, लेकिन बताना था ये क्या निकल सकती है। फिलिप्पस ने कहा चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी शराफतें देखकर उसके हक में कहा देखो ये फिल हकीकत इजराइली है, उसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कहाँ से जानता है? उसने जवाब में कहा कि इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। वो कहते अद्दू पहला तुम फिलिप्पस बुलान जाए मैं तुम्हें देखा तू दरख्त दे थले था। तो उसके क्या कहते हैं? नतनएल ने जवाब दिया अभी तू खुदा का बेटा है, तो इजराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में से कहा क्या तुमने मुझे देखिए कहा मैंने तो तुझसे कहा कि तू अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, तो क्या इसलिए तुम मान लाया? यीशु कहते हैं मैं तेरे सवाल करना मैं सिर्फ है क्या कि मैं तुम दरख्त के थले रखे तू इस वजह से नहीं मान लाया क्या है मेरे? मैंने क्या नहीं, उसने कहा तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आसमान तो खुला है और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और आदम पर उतरते देखोगे। इब्ने आदम को क्या जो तुम देखोगे नहीं तुम तो बोल रहे बड़े बड़े काम देखोगे, इसमें खाली है क्या है कि तू ही कीता है तू दरख्त के थले रहे तो तुम्हें हमला है क्या आगे। देखिए यीशु की प्रीचिंग कैसे पावरफुल होती थी। वो किसी से बात कर रहे थे, किसी को खाली कहते चल मेरे पीछे तो चलते थे। आज यही कहते रहने भाई आज बाइबल स्टडी करवा रहे हैं, आज बैठो सीखो, जा ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा था अभी आपके कोई जान पहचान वाले यंग लड़कों को बच्चों को लाओ सीखें, ठीक है। जवानी के प्रधान रहते हैं जैसे दस के हाथ में जवान। पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है तेरी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए। तो हम यंग यूथ जो है हमने इस वे को आगे लेके जाना है ताकि हम खुदा का कलाम जिंदा जो कलाम है लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ हैं और हमने वो चीजें सीखनी है जो उसका मकसद है। आज हमारा जो मैंने जिस तरह आपको बताया टॉपिक है कवर किया यूहन्ना का। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो क्यों आया, यूहन्ना की इंजील क्यों लिखी गई मैंने बता दिया कि ताकि हम जाने कि यीशु क्या है खुदा का बेटा है और उसके नाम से हम क्या पाए जिंदगी को पाए। दूसरा मैंने बता दिया उसके वहां पर उसकी इतनी आयात है ये किस टाइम पे लिखी गई थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु को भला शो करता है। वो कहता है मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ लेकिन मेरे बाद जो है वो रूह से तुम्हें देगा। अगर चले मैं आपको इस टॉपिक को कवर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मत्ती की इंजील अभी हमने 3 बाब में पढ़ा है ना, पानी और आग का बपतिस्मा, रूह और आग का। लूका की इंजील में भी पढ़ते हैं, मरकस की इंजील में थोड़े टाइम है थोड़ा देख लेते हैं। मरकस की इंजील इसका 1 बाब 11 है। हम भी पढ़े 1 बार 11 है। रुके 1 बाब सॉरी 8 है 8 से मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया मगर वो तुमको रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। आमीन। यहाँ पे अगर उसने आग का लिखा होता ना तो उसने जहाज का भी लिखना था कि उसका खलियान उसके हाथ में है, उसका जहाज उसके हाथ में है, वो अपना खलियान खूब साफ करेगा। लेकिन यहाँ पे खाली उसने आग का जिक्र नहीं है, रूह का जिक्र है, तो उसने डायरेक्ट रूह के ऊपर बात खत्म कर दी कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ लेकिन वो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस का बपतिस्मा देगा। अगर आप आगे देखते हैं लूका की इंजील 3 बाब उसकी है। अगर यहाँ पे आग का लिखा है तो पूरा लिखा है, हम पूरा नहीं पढ़ते, कलाम हमें सारी चीजें सही बताता है। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। 21 ही पढ़ रहा हूँ 4 बाब नहीं, अगर आप खुद से पढ़े सॉरी 16 से पढ़े
جی 3 کی 16. تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے خطے میں جمع کرے مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. دیکھیں اب یہاں پہ بھی آگ کا ذکر ہے لیکن اس نے پورا بتایا آگ کا کیوں ذکر لکھا ہے لیکن وہ بھوسے کو تو گیہوں کو تو الگ کرے گا لیکن بھوسے کو آگ میں ڈالے گا. مرکز جب بات کر رہا ہے وہ اس کی صرف رول کی بات کر رہا ہے تو اس میں وہاں پہ یہ بات نہیں آگ کی بات نہیں ہوئی تو اس لیے اس نے آگ کا بتایا بھی نہیں بھوسے کا. لیکن جب دوسری بات ہم کرتے ہیں ادھر فوکس کریں بیٹا لوکا کی بات کرتے ہیں لوکا نے جب آگ کی بات کی تو لوکا نے پوری بات کی. اسی طرح یوحنا میں بھی ہم نے پڑھا ہے تو اس نے بھی بات کی تو اس نے بھی پوری بات کی. ہم صرف ایک کانٹیکٹ پڑھتے ہیں آگ ان کے لیے بھائی کہ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. آپ اپنے اوپر آگ نہیں مانگے کبھی بھی نہیں مانگے. آگ وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ جیسے شاگردوں پر آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی گئی فرینڈ دکھائی دی. اب ہم آج ریکوائرڈ کریں جیسا مینو آگ نا زبان آنی چاہیے میرے سے ہم کیوں مانگے مل گیا پر ایمان آنے کی اس وجہ سے. اور میں کہا نہیں جن پینٹیکوسٹل والے ملے نہیں وہ تو یہ پینٹیکوسٹل مینو بھی مجھے ملنا چاہیے. ہر ایک چیز کا ایک مقصد تھا کیوں دیا گیا تھا اس کا ایک مقصد. اب ہم اس طرح نہیں کہہ رہے. ہم نے کہا کہ بھائی مجھے روز بتا دیں جس کو کبوتر بیٹھا ہے مجھے بھوے ابھی بہت بنی. اب میں بولوں جیسے شاگردوں کو آگے پڑھتے ہوئے زبان ہے مجھے بھی ایسے میرے مطابق نہیں لیکن روح جسے چاہتا ہے اسے بنگا ہے روح اپنے طریقے سے. اگر اس بات کو پطرس بھی کوٹ کرتا ہے کہ جب ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اعمال کی کتاب میں بھی پطرس کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ جو ہمارے حق میں کہی گئی تھی کہ جب وہ جو بعد میں آئے گا وہ ہمیں روح کی سے بپتسمہ دے گا. یہ یوحنا پطرس بھی اس بات کو کوٹ کرتا ہے. پکچر آپ کو وعدہ کروں گا ایک دن سے تھوڑا نکل ڈال نہیں رہا لیکن آپ کو شیئر کروں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو. تو یہ پانی کا اور آگ کے بپتسمہ آج دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے. کون کون رہ گئے تو آپ کے ساتھ آئی. دو بات کی ساتھ اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی بہت مہربانی سے جو یسوع مسیح پر ہم پر آنے والے زمانوں میں اس کے فضل کے نہایت دولت دلائے کیونکہ تمہیں ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے اور نہ مال کے طور سے تاکہ کوئی فخر کرے کیونکہ ہم کو اسی کی رضاکاری اور مسیح یسوع میں اس کے نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے اور جن کو خدا نے اپنے پہلے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے کہ اس کے وسیلہ سے اس کے فضل ہی کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی. اعمال کے وسیلہ سے نہیں ملی کہ ہاں اچھے کام کیے تھے ہمیں نجات ملی. ہم سیوڈ کس سے ہمیں اس کے فضل کے. ہمیں تو یہ ٹاپک تھا کوئی سوال تھا وہ کر سکتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں پھر ہم دعا کرتے ہیں.